حکیم عبدالمجید اپنے علاقے کے مشہور حکیم تھے۔ ان کی حکمت کے چرچے دور دراز علاقوں تک پھیلے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن حکیم صاحب کی بیوی نے ان سے کہا، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ دوسری شادی کر لیں۔ میں جانتی ہوں آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، بس میرے لیے آپ کا اخلاص ہی کافی ہے۔ حکیم صاحب نے کہا، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ جلد ہمیں نیک اولاد سے نوازے گا۔ ایک دن حکیم صاحب ایک مریض کو دیکھنے کے لیے دوسرے گاؤں روانہ ہوئے۔ ایک آدمی ایک عجیب مرض میں مبتلا تھا۔ اس کا سارا جسم سن ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں لیکن اس کی زبان بند ہو چکی تھی اور چل پھر بھی نہیں سکتا تھا۔ حکیم صاحب اس کا علاج کر کے گھر واپس آ رہے تھے کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے حکیم صاحب نے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ حکیم بھاگتا ہوا جھاڑیوں کے پاس گیا۔ وہاں نومولود ایک بچی کپڑے میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ حکیم صاحب بچی کو گھر لے آئے اور خدا کا شکر ادا کیا کسی درندے نے بچی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ حکیم کی بیوی بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اپنے بچے کی طرح اس کی پرورش شروع کر دی۔ 2 سال بعد حکیم صاحب کے گاؤں میں ایک بیماری پھیلنے لگی جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو گئیں۔ اس بیماری کی لہر سے بچے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ حکیم اور اس کی بیوی نے سوچا کہ ہم بچے کی خاطر اپنا گاؤں چھوڑ دیں تاکہ ہماری بچی اس مرض سے محفوظ رہ سکے۔ حکیم اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ علاقے کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں ماہر حکیم آیا ہے، وہ بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اب علاج کے لیے کسی دوسرے علاقے میں نہیں جانا پڑے گا۔ ایک دن حکیم صاحب نے دیکھا کہ چند لوگ ایک لڑکی کو رنگین چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور وہ لڑکی رو رہی ہے۔ حکیم نے کہا کہ یہ لوگ لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہیں اور لڑکی رو کیوں رہی ہے؟ ایک آدمی نے کہا، یہ لڑکی پیر حاکم کے پاس جا رہی ہے۔ مرشد کی ان کے گھر پر نظر کرم ہوئی اور مرشد نے اپنی دستار ان کے دروازے پر بھیج دی۔ حکیم اس آدمی کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہا کہ یہ کیسی رسم ہے، دستار کے بدلے لڑکی پیر کو دے دی۔ آدمی نے کہا، یہ رسم ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے کہ پیر صاحب کو جو بھی لڑکی پسند آ جاتی ہے وہ اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنے مریدوں کو دے دیتے ہیں۔ مرید ڈھول باجوں کے ساتھ پگڑی لے کر لڑکی کے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ لڑکی کے والدین جب پیر صاحب کی پگڑی کو دیکھتے ہیں تو احترام سے چوم لیتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کی عزت ان کے در پر آئی ہے اور لڑکی کو مریدوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا، یہ ایک جاہلانہ رسم ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تم لوگ ایک کھلی گمراہی میں ہو۔ اگر تم اسی طرح اس رسم کو جاری رکھو گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ آدمی نے حکیم سے کہا کہ زبان سنبھال کر بات کرو، اس علاقے میں نئے ہو اس لیے میں آپ سے نرمی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کا ایک معلم پیر صاحب کے خلاف بولا تھا تو مریدوں نے اس کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کاٹ ڈالی تھی۔ حکیم اس آدمی کی بات سن کر خاموش ہو گیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حکیم نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی تو اس کی بیوی بہت حیران ہوئی۔ اس نے حکیم صاحب کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ اس علاقے میں نئے نئے آئے ہیں، اس لیے آپ کو اس معاملے میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزرا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ حکیم کی بیٹی جس کا نام مریم تھا، جب جوان ہوئی تو اسے اس گاؤں کے رسم بہت فضول لگی اور اس نے گاؤں کی عورتوں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ دین اسلام میں اس جیسی فضول رسموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گاؤں والوں کے لیے یہ ضروری تھا اپنے خاندان کے ساتھ پیر کے آستانے پر حاضری ضرور دینا۔ حکیم نے جب اپنی بیٹی مریم سے کہا کہ ہم بھی آستانے پر ضرور حاضری دیں گے، مریم نے کہا کہ میں ساتھ نہیں جاؤں گی اور اس نے انکار کر دیا۔ حکیم نے اپنی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، اگر مریدوں کے ذریعے اس کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائے گا، اس لیے ہماری خاطر وہاں چلی جاؤ۔ مریم نے جب باپ کو مجبور پایا تو ان کے ساتھ چلی گئی۔
سب لوگ پیر صاحب کے قدم چوم رہے تھے کہ اچانک پیر حاکم علی کی نظر مریم پر گئی۔ پیر مریم کو دیکھتے ہی دیوانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد پیر صاحب نے اپنے سر سے دستار اتار کر اپنے مریدوں سے کہا، حکیم کے گھر روانہ ہو جاؤ۔ مرید پیر کی دستار کو لیے حکیم کے گھر روانہ ہوئے۔ حکیم صاحب گھر پر موجود نہیں تھے۔ مریم اپنے گھر میں بیٹھی تھی کہ اچانک ڈھول کی تھاپ سنائی دی۔ 5 مرید ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے حکیم کے دروازے پر رک گئے۔ مریم کی ماں نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے اور کیا چاہتے ہو؟ مریدوں نے کہا کہ ہم پیر حاکم علی کے آستانے سے آئے ہیں، آپ کو مبارک ہو، پیر صاحب کی عزت آپ کے دروازے پر آئی ہے۔ حکیم کی بیوی نے جب سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مریم نے جب اپنی ماں کو پریشان دیکھا تو دروازے سے باہر آئی اور غصے میں آ کر پیر کی دستار کو گندی نالی میں پھینک دیا اور مریدوں سے کہا کہ تمہارے پیر کی دستار کی اصل جگہ یہی ہے۔ پیر کے مریدوں نے مریم کی جب اس حرکت کو دیکھا تو طیش میں آ گئے اور زبردستی اٹھا کر مریم کو پیر کے آستانے لے آئے۔ انہوں نے مریم کو پیر کے سامنے پھینکتے ہوئے سارا واقعہ سنا دیا۔ پیر نے مریدوں سے کہا کہ اب تم چلے جاؤ اور اب کسی کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پیر نے مریم کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے کہا، تم تو غصے میں بھی بہت پیاری لگتی ہو، تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم مجھے پسند آ گئی ہو۔ پیر مریم سے زبردستی کرنے لگا۔ ابھی لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی، بدبخت انسان، اب تیری بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو ہوس میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ تمہیں اپنے خون کی پہچان ہی نہ رہی۔ پیر نے دروازہ کھولا تو وہی معلم کھڑا تھا جسے پیر نے معذور کر دیا تھا۔ معلم نے کہا کہ مریم تیری اولاد ہے۔ پیر کی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ مریم اس کی گود میں ہی تھی کہ پیر نے بیوی کو قتل کا حکم دے دیا تھا۔ مریم کی ماں اسے گود میں لیے بھاگ رہی تھی اور مرید خنجر لیے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اس نے مریم کو جھاڑیوں کے پیچھے رکھ کر ندی میں ڈوب کر جان دے دی تھی۔ حکیم صاحب جب مریم کو دیکھا تو اپنے گھر لے آیا۔ پیر صاحب نے جب یہ سنا تو شرم سے آستانے سے بھاگ گیا۔ مریدوں نے اپنے پیر کو بہت تلاش کیا، لیکن 1 ہفتے کے بعد ندی کے کنارے پیر صاحب کی دستار پڑی تھی، جس سے سب نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پیر صاحب نے خودکشی کر لی ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔